بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قربانی کا اصل مقصد ہے کیا؟ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا صرف گوشت کھانا اور گائے کو، بکرے کو، بھیڑ کو ذبح کر لینا ہی کافی ہے؟ گوشت تقسیم کر لینا ہی کافی ہے؟ یا اس کا کوئی اور بھی مقصد ہے؟ اور پھر قربانی کے دنوں سے پہلے، یعنی جب ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے، اس میں ہم اپنے ناخن، اپنے بال کیوں نہیں کٹواتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ قربانی کرنی، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کو تمہارا بہایا ہوا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کو وہ گوشت نہیں پہنچتا، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کے نزدیک تمہارے تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ خاص اللہ کے لیے قربانی کرتے ہو تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور کیوں نہ کریں؟ ہمارے ہاں تو ہم نے یہ دیکھا ہے، خاص طور پہ کراچی میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس وقت ایک جگہ پر موجود ہوں جہاں پر پیچھے بھی سارے گائیں، بیل اور بکرے، دمبے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی میں ایک کلچر ہے کہ کراچی والے گائیں، بیل اور یہ ساری قربانی کی چیزیں خریدتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر ان کو کچھ دن تک پالتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کو اس سے انسیت ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو انسیت ہو جاتی ہے تو اس سے پیار اور محبت بھی ہوتی ہے، پھر اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے تو وہ زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں دے رہا ہے کہ جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہیں دے دو جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا کلچر ہے ہمارے ہاں، اور ہمیں اس کلچر کو قائم رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا ایک ایک بال قیامت کے دن ہمارے لیے، اس کے بدلے میں ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ منع کیا جاتا ہے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، اور واقعی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو ذکر کیا، اور بھی اکابرین نے اس کو ذکر کیا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہر مسلمان کو، چاہے وہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ بھی اگر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے اس پہلے عشرے میں، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے گا، تو اللہ رب ذوالجلال اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک مشابہت ہے حج کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والے کی۔ ایک بندہ ہے جو حج بیت اللہ میں حج کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جو قربانی کر رہا ہے، تو اس سے ایک مشابہت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کہ اس کو بھی ثواب عطا فرما رہا ہے، اس کے صدقے طفیل ہمیں بھی بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم تھی، اور آپ نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ قربانی کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گوشت کی تقسیم کیجئے۔ یہ امن اور پیار کا وقت ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے تو ایسی وعید فرما دی ہے کہ اگر کوئی وسعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آیا کرے، اور کوئی وسعت رکھتا ہے اور قربانی کرتا ہے، اللہ کے نزدیک کتنا مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔